فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات صلی علی محمد. عزیزان گرامی، یہ مجلسیں جس بھی انداز میں جس طرح سے بھی منعقد ہو رہی ہیں، بعض دفعہ انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے جو ذہن میں نہیں ہوتی، اور وہ مشکل پیش آ جاتی ہے، لیکن ہر مشکل کے لیے سید الشہداء کے یہاں اجر رکھا ہوا ہے، اور آپ کا اس طرح سے آنا اگرچہ کہ وہ قلیل تعداد ہو یا کثیر ہو، اس سے قطعی فرق نہیں پڑتا، سید الشہداء کی ذات پر اور ذکر ابا عبداللہ پر کوئی رتی برابر فرق نہیں پڑتا، کہ تعداد معمولی ہو یا تعداد ہزاروں میں ہو یا تعداد لاکھوں میں ہو، اس لیے کہ معیار تعداد رہی ہی نہیں۔ سید الشہداء کی بارگاہ میں معیار تعداد ہوتی تو 72 نہ ہوتے، سید الشہداء کی بارگاہ میں معیار خلوص نیت ہے۔ کس نیت سے آپ آئے ہیں؟ کیا پیش کر رہے ہیں ائمہ کو؟ کیا نیت لے کر آئے ہیں؟ اور کیا نیت لے کر میں پڑھ رہا ہوں؟
اور کیا نیت لے کر بانیان مجلس انتظامات کروا رہے. اگر مقصود یہ ہے کہ یہ دکھایا جائے، یہ نمائش کی جائے کہ ہمارا بڑا مجمع، تو سید الشہداء کہیں گے کہ دکھا تو دیا تھا تم نے بڑا مجمع، لو یہ رہا تمہارا مجمع اور یہ رہی تمہاری مجلس. اجر تو تمہیں دنیا میں دے دیا تھا، ہزاروں شیئر بھی ہوئے تھے فیس بک پر، لاکھوں ویوز بھی ملے تھے تمہیں، لوگوں نے واہ واہ بھی کی تھی. اور کیا چاہیے تھا؟ اگر ہم سے اجر چاہیے تھا تو خلوص نیت سے کام کرنا تھا. کیا کہنے واہ 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 واہ، سبحان اللہ. تعداد معیار نہیں ہے، معیار نیت ہے. اور میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ جہاں بڑی تعداد ہے وہاں پہ نیت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، کوئی اس سے یہ نتیجہ نہ نکالے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی تعداد کے بعد اگر نیت خالص نہیں رہتی آپ کی تو اتنی بڑی تعداد پھر سید الشہداء کو کام نہیں کسی کام کی نہیں. چھوٹی تعداد میں بھی اگر نیت خالص نہیں رہتی تو بھی وہ کسی کام کی نہیں ہے. نیتیں سید الشہداء کی بارگاہ میں کام آتی ہیں، اس لیے کہ سید الشہداء نے شب عاشور، انشاءاللہ اس پہ میں مکمل گفتگو کروں گا. سید الشہداء نے کیا کہا تھا شب عاشور؟ شب عاشور کہا تھا کہ میں تم سے بیعت اٹھا رہا ہوں. دیکھو سامنے والوں کو، یزیدیوں کو مسئلہ مجھ سے ہے، مطالبہ بیعت مجھ سے ہے، تم سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا. اے عباس بیعت آپ سے نہیں ہے، علی اکبر بیعت کا مطالبہ آپ سے نہیں ہے، اور محمد قاسم آپ سے نہیں ہے، حبیب آپ سے نہیں ہے، زہیر آپ سے نہیں ہے، آپ سے بیعت کا مطالبہ نہیں ہے، مطالبہ مجھ سے ہے اور میں آپ سے بیعت اٹھا رہا ہوں. آپ نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا، یہ بیعت اٹھا رہا ہوں. اچھا شرم آتی ہے؟ چلے جاؤ، چراغ گل کر دیتا ہوں. اچھا اور بھی شرم آتی ہے؟ میرے کسی ایک بچے کا ہاتھ تھامو اور چلے جاؤ. اچھا جنت کا سوچ رہے ہو؟ جنت نہیں ملے گی، جنت بھی دے رہا ہوں. نہیں مولا ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے. ہمیں جنت کیا کریں گے ہم؟ اس جنت کا کیا کام جس میں حسین نہ ہو؟ وہ جنت کس کام کی جس میں سردار جنت نہ ہو؟ لہذا اپنی نیتوں کو پاک کیجئے اور اپنے اجسام کو پاک کیجئے. یعنی جب مجلس میں آئیے تو باوضو ہو کر آئیے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس فرش پر سیدہ آتی ہیں. تو ذرا تصور کیجئے نا کہ اگر واقعتاً بالنفس سے نفیس سیدہ آپ کے گھر میں آ جائیں تو کیا آپ بغیر وضو کے ہوں گے؟ بغیر وضو کے مجلس میں نہ آئیے. یہاں علم و تعزیے رکھے ہوئے ہیں، یہاں پر فرشتے و ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ذکر کو سننے آئے ہیں. کیا دلیل ہے اس بات پر؟ کیا دلیل ہے کہ یہاں ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ حدیث کسا دلیل ہے؟ اخبرنی ما للجلوس هذا تحت الکساء من الفضل. یا رسول اللہ خبر دیجئے جو بیٹھے گا حدیث کسا کی محفل میں اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ اخبرنی ما للجلوس هذا تحت الکساء من الفضل، کیا فضیلت ہے؟ فرمایا والذی بعثنی بالحق نبی وصفانی برسالۃ نجیہ، اس خدا کی قسم جس نے مبعوث پر رسالت کیا، حق کے ساتھ مجھے منتخب کیا. حفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم، ملائکہ گھیر لیں گے واستغفرت لہم، اور ان کے لیے استغفار کریں گے جب تک کہ حتی ان یتفرقوا، جب تک کہ وہ منتشر نہیں ہو جاتے. آپ یہاں پر اب تک بیٹھے ہیں، حدیث کسا کب ہو چکی؟ جب تک بیٹھے رہیں گے ملائکہ استغفار کرتے رہیں گے. یہ رسول کہہ رہے ہیں. علی حدیث کسا کی فضیلت یہ ہے. اب ذرا سوچئے نا، جس بی بی کی
چادر کے بارے میں پڑھی جانے والی حدیث کی فضیلت کا یہ عالم ہو، اس بیوی کے فضائل پڑھے جائیں، اس کے بیٹوں کے فضائل پڑھے جائیں، تو ملائکہ کیا استغفار نہیں کریں گے؟ ہمارے لیے استغفار ملائکہ کر رہے ہیں۔ اس لیے مولا رضا جب محرم آتا تھا اہتمام کیا کرتے تھے محرم کا۔ سیاہ امامہ تو مولا باندھا ہی کرتے تھے، لیکن مولا امامہ اتار دیا کرتے تھے۔ مولا رضا مولا امامہ اتار دیا کرتے تھے، لباس پورا کالا ہوتا تھا، سیاہ ہوتا تھا، اور پا برہنہ ہوتے تھے ابتدائی 10 دنوں میں۔ اور جیسے جیسے عاشور قریب آتا تھا، دن قریب آتے تھے، مولا کے چہرے پر غم کے آثار زیادہ نمودار ہوتے تھے۔ مولا کے گھر میں مرثیہ خوانی ہوا کرتی تھی۔ دیبل ایک مستقل مولا کا شاعر تھا، مستقل شاعر۔ مولا رضا کا دیبل ایک مستقل شاعر تھا جو اکثر آ کے مولا کے گھر پہ مرثیہ کہا کرتا تھا۔ اور معلوم ہے مولا ہدیہ کیا دیا کرتے تھے؟ اب ہدیے کی بات نکلی ہے تو میں عرض کروں، مولا نے جب دیبل نے پہلی محرم کو ایک مرثیہ کہا تو ابھی دیبل کہنا چاہتے تھے، تو مولا نے کہا کہ اچھا شیخ عباس قمی نے اسے احسن المقال میں اس واقعے کو لکھا ہے، بغیر حوالے کے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے اس بات کو۔ دیبل نے ابھی جیسے ہی مرثیہ کہا کہ فرزند رسول آج محرم کا چاند نمودار ہو گیا، تو میں نے آپ کے جد کے لیے ایک مرثیہ کہا ہے، کہیے تو سناؤ۔ امام نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، اور امام نے پردے کا انتظام کیا اپنے گھر میں برآمدے میں، اور اپنی بہنوں کو کہا کہ میرا شاعر آیا ہوا ہے تو تم بھی ذرا قریب آ جاؤ تاکہ تمہیں بھی آواز آ سکے۔ یہ جو لیڈیز اور جینٹس کی مجلس پردے کے ساتھ قائم ہیں، یہ مولا رضا کے گھر سے قائم ہے۔ میں پھر حوالہ دے چکا ہوں، دوبارہ دے رہا ہوں۔ احسن المقال شیخ عباس قمی بہت بڑے محدث ہیں۔ مولا نے قنات کو تان لیا اور صدر محفل میں خواتین میں بی بی معصومہ قوم تشریف فرما دی، اور امام موسیٰ کاظم کی دیگر اور بیٹیاں، تقریباً 30 بیٹیاں موجود ہیں بی بی کی، مولا کی، وہ موجود ہیں۔ مولا کے کچھ اور اصحاب بھی آئے ہوئے ہیں، اور دیبل نے مرثیہ کہا، مرثیہ کسی اور دن سنا دوں گا میں آپ کو۔ دیبل نے جب مرثیہ کہہ دیا تو مولا زنان خانے کی طرف بڑھے، وہ جو قنات بیچ میں تانی تھی امام نے کالی چادر کی، زنان خانے کی طرف بڑھے اور کہا آپ میں سے کسی کے پاس میرے شاعر کو دینے کے لیے کوئی ہدیہ ہے؟ تو بی بی معصومہ قوم نے اپنے کان کی بالیاں اور اپنے گلے کا ہار اتار کے دیبل کو دیا، اور دیگر بہنوں نے بھی جو ان کے ہاتھ میں اور کانوں میں اور گلے میں کچھ زیورات تھے وہ دیے۔ حتیٰ کہ روایت کہتی ہے کہ اس قدر سونا ہو گیا کہ مولا نے اپنے عبا میں چھپایا اور ایک گٹھری بنا کر دیبل کے آگے رکھ دی۔ تو اس نے کہا فرزند رسول یہ کیا ہے؟ کہا تم نے ہماری جد کے لیے مرثیہ کہا، یہ سونا اس مرثیے کے عوض ہم تمہیں ہدیہ دے رہے ہیں۔ ہدیہ اہل بیت کا طریقہ ہے، لیکن مانگ کے لینا یہ طریقہ نہیں ہے جوڑا کا۔ مانگنا نہیں ہے طریقہ، لیکن دینا اہل بیت کا طریقہ ہے، اور ایسا دیجئے کہ مانگنا نہ پڑے، ایسا دیجئے کہ مانگنا نہ پڑے۔
بس حضرت گرامی دیبل نے کہا فرزند رسول اس خادم کو مرثیہ نہیں کہا تھا، اتنا ہدیہ آپ نے دے دیا مجھے۔ امام نے کہا کہ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ ہمارے جد کے لیے تم کچھ کہو اور کچھ معمولی دے دیں؟ بھائی امام حسین کے لیے کہو ہمارے جد ہیں اور کچھ معمولی دے دیں؟ ہمارے گھر کی بات ہے، ہم کچھ بھی دے دیں؟ اس نے کہا لیکن فرزند رسول اس خاطر نہیں کہا۔ امام نے دل کا حال پڑھ لیا۔ امام کہنے لگے اچھا تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اجر اخروی نہیں ملے گا؟ ارے یہ تو چھوٹی سی دنیا کے لیے چھوٹا سا اجر ہے، آخرت تو بہت بڑی ہے، اور آخرت میں حسین سے لے لینا، یہ تو چھوٹی سی دنیا ہے، چھوٹا سا نذرانہ ہے۔ تو دیبل نے کہا اچھا تو پھر ہدیہ مانگ لوں؟ دیبل نے کہا تو پھر مولا ہدیہ مانگ لوں؟ امام نے کہا کہ کہو کیا ہدیہ چاہیے؟ کہا مولا اگر اپنی قمیض دے دیں مجھے کوئی اتری بھی، تو اس کا کفن میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ بھائی آپ کی اتری ہوئی قمیض کا کفن پہنا ہوگا تو جسم پہ آگ تو اثر کرے گی نہیں، یہ تو طے ہے نا۔ دیبل نے کہا مولا اس مرثیے کے عوض آپ اپنی ایک قمیض دے دیں۔ امام نے کہا کہ اچھا تو وہ بھی دے دیتا ہوں۔ اسے کہا نہیں مولا بس ایک قمیض دے دیجئے، یہ سونا واپس رکھ لیجئے۔ امام نے کہا ہم اہل بیت ہیں، جو دے دیا کرے نا واپس نہیں لیا کرتے۔ بھائی ہم اہل بیت ہیں، جو دے دیا کرے واپس نہیں لیا کرتے۔ دیبل نے کہا اچھا مولا پھر قمیض بھی دے دیں۔ مولا گئے، اچھا یہ واقعہ پڑھنے کی نیت بھی نہیں تھی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مولا پڑھوا دیتے۔ دیبل انتظار کر رہے تھے اور مولا گئے اپنے حجرے سے 2 قمیض لے کر آئے، 2 قمیض لے کر آئے۔ دیبل نے کہا فرزند رسول ایک قمیض کافی ہے، مجھے ایک قمیض کافی ہے، بھئی ایک قمیض کا کفن بن جائے گا۔ امام نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، تم 2 قمیض رکھو، تمہیں یہ 2 قمیض کام آئیں گی۔ ٹھیک ہے فرزند رسول اگر آپ 2 قمیض دینا چاہتے ہیں 2 قمیض دیجئے۔ اب امام رضا ہے نیشا پور کی طرف، ایران کی طرف، اور دیبل نے جانا ہے بغداد کی طرف، عراق کی طرف۔ تو اب قم بھی آئے گا، رے بھی آئے گا، اور پھر عراق میں داخل ہوں گے۔ مولا رضا کی 2 قمیضیں، اس قدر سونا، یہ لے کے دیبل چلے۔ جب یہ اس قدر ہدیہ لے کے وہ چلے، کتنا قیمتی ہدیہ ہے، مولا رضا کی قمیضیں، بی بی معصومہ قم کے جھمکے اور ان کا گولوبند، ایک مرثیے کے عوض کتنا بڑا ہدیہ ہے، یہ سب لے کر چلے۔ تو لوگوں کو معلوم ہو گیا، آگے بہت خبر ہو گئی کہ بھئی مولا رضا کا شاعر بہت بڑا ہدیہ لے کر آ رہا ہے۔ اچھا راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے روک لیا دیبل کو، سنا ہوا نام تھا دیبل کا، آج اس زمانے میں میڈیا تو تھا نہیں کہ دیبل کو جانتے ہو شکلاً، تو نام تو سنا تھا کہ مولا رضا کا ایک شاعر ہے جو مولا کے لیے اشعار کہتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ وہ دیبل ہے۔ تو راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، جب روکا ایک قافلے کو یرغمال بنا رکھا تھا، تو دیبل بھی، یہ رے کا واقعہ ہے، شہر رے کا واقعہ یعنی ایران کا واقعہ ہے، تو اب دیبل کو بھی روک لیا اور دیبل کے سامان کی تلاشی لی۔
سامان کی جب تلاشی لی تو اچھا خاصا سونا برآمد ہوا اور 2 قمیص برآمد ہوئی. تو قمیص کو معمولی جانتے ہوئے چھوڑ دیا اور سونا رکھ لیا اور دیبل کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور سب کے ساتھ قیدی بنا دیا. تو جس کاروان کے ساتھ روکا گیا تھا اس کاروان میں سے کسی نے پہچان لیا کہ ارے یہ تو دیبل ہے. سب نے کہا ارے اچھا یہ دیبل ہے, اچھا یہ دیبل ہے. تو بات ہونے لگی کہ یہ مولا کا شاعر ہے, کیونکہ اس وقت سارے جو تھے وہ مولا کے چاہنے والے ہی تھے. اور کمال یہ تھا کہ جو پکڑنے والے تھے وہ بھی مولا کے چاہنے والے تھے, تو جو ڈاکو تھے وہ بھی مولا کے چاہنے والے تھے. اور انہوں نے چہرے پہ نقاب باندھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اچھا تو تم دیبل ہو. اور انہوں نے چہرے سے نقاب ہٹایا. انہوں نے کہا ہم بھی مولا کے چاہنے والے ہیں. تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے, یہ قمیضیں کیا ہے؟ کہا یہ میں نہیں بتا رہا. کہا نہیں, یہ تو کچھ معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے. کیا کہنے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مولا رضا کی قمیض ہے. تو ڈاکوؤں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ایک قمیض ہمیں دے دو, پورے قافلے کو چھوڑ دیتے ہیں, سونا بھی واپس کر دیتے ہیں. وہ جو مولا نے کہا تھا نا کہ دیبل 2 قمیضیں رکھ لو, کام آئیں گی رسول میں. مولا نے کہا تھا نا دیبل 2 قمیضیں رکھ لو, کام آئیں گی رستے میں. ایک قمیض ڈاکوؤں نے رکھ لی کہ مولا رضا کی قمیض ہے, قیدیوں کو آزاد کر دیا. اب سب کہنے لگے دیبل قمیض ہمیں دے دو, دوسرا کہے قمیض ہمیں دے دو. کسی کو سونے سے تو غرض نہیں ہے, بھائی مولا رضا کی قمیض اور سونا پڑا ہو تو کیا چلیں گے, مولا رضا کی قمیض. اب سب کہہ رہے, کہا نہیں قمیض نہیں دے سکتا, سونا لینا ہے تو لے لو. وہ کسی نے بھی رضامندی کا اظہار نہیں کیا. اب جب شہر رے سے نکلے, شہر رے سے جب نکلے اور پہنچے بغداد میں, تو معلوم ہوا کہ دیبل کا گھر لوٹ لیا گیا ہے, چوری بھی ہو گئی ہے اور گھر بھی کسی نے مسمار کر دیا. جب تخمینہ لگایا گیا, ایسٹیمیٹ لگایا گیا کہ کتنا نقصان ہوا ہے, تو 1,20,000 درہم کا ان کا نقصان ہوا تھا, جو فرنشڈ گھر ان کا تباہ و برباد ہو گیا تھا. اب اتنی بڑی رقم, یعنی ایک گھر بیمہ سامان پورا صرف چٹیل میدان موجود ہے. دیبل نے کہا کچھ بھی گھر موجود نہیں ہے, باقی نہیں ہے کچھ, چٹیل میدان. بڑے پریشان ہوئے. اصحاب نے تسلی تو دی, دوستوں نے تسلی تو دی, لیکن اتنی بڑی رقم سے گھر کون تعمیر کرائے, سامان کون ڈلوائے. ایک مزدور آگے آیا, کہنے لگا سنا ہے مولا رضا کی قمیض ہے, اگر وہ دے دو تو گھر بھی تعمیر کر دوں گا, سامان بھی ڈلوا دوں گا, اور زندگی کی جو آسائش چاہیے وہ لے لینا, تمہاری زندگی سنور جائے گی. دیبل نے کہا کہ اب رہنے کو کوئی جگہ ہی نہ ہو, صاحبان ہی نہ ہو, سڑک پہ تو نہ رہے گا بندہ. دیبل نے کہا کہ ٹھیک ہے, قمیض تم لے لو, میرا گھر تعمیر کر دو اور اس میں سامان بھی ڈلوا دو, اور جو میں آسائش کہہ رہا ہوں وہ کروا دو. قمیض کو دی اور گھر بن گیا دیبل کا. گھر پہ بیٹھے تھے, سوچ رہے تھے کہ مولا سے 2 قمیضیں مانگی تھی, دونوں کی دونوں راستے میں استعمال ہو گئی, ایک قیدی چھڑوانے میں استعمال ہو گئی, تو ایک گھر کی تعمیر میں لگ گئی, تو میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا, تو کفن تو میرا کیا ہوگا. تو دق الباب ہوا اور ایک مرتبہ ایک شخص آیا, کہنے لگا مولا کا قاصد ہوں. مولا کہہ رہے دیبل ابھی زندگی بہت باقی ہے, کفن کی فکر نہیں کرتا, کفن ہم خود ہی دے دیں گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی، حسین ابن علی کا معاملہ بڑا مختلف ہے. کسی نے مولا رضا سے سوال کیا کہ مولا اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے نا، ایک شاعر جو اتنا ہدیہ دے، وہ پورے محرم کا اس کا، ہمارے امام بارگاہ، جس امام بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، یقیناً ان کا کوئی بجٹ ہوگا. جس امام بارگاہ سے پڑھ کر آ رہا ہوں، یقیناً ان کا کوئی بجٹ ہوگا. ہر امام بارگاہ کا ایک بجٹ ہوتا ہے جس میں وہ اپنے پروگرامز کو کرتے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ مولا رضا کا کیا بجٹ ہوگا مجلس عزا کروانے کے لیے. کسی نے مولا رضا سے سوال کیا، اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ کالے لباس میں ہوتے ہیں، غم کی علامت چہرے پہ ہوتی ہے، سر پہ عمامہ نہیں ہوتا، پا برہنہ ہوتے ہیں، گھر میں مرثیے ہوتے ہیں، گھر میں ذکر مسائل امام حسین ہوتا ہے، پانی پیتے ہیں تو امام حسین کو یاد کرتے ہیں. اتنا ذکر امام حسین کا کیوں کرتے ہیں؟ سارا سالی حسین کا ذکر کرتے ہیں. امام نے کمال کا جملہ کہا اور آپ کی بیدار شاداب سماعتوں کی نظر امام کہنے لگے، لِأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ، اہتمام عاشورہ اس لیے کرتا ہوں جیسے قدیر کو مسلمانوں نے بھلا دیا، عاشور کو کبھی بھلانا دے. بھائی جیسے غدیر کو بھلا دیا نا لوگوں نے، عاشور کو کہیں بھلا نہ دے. عاشور باقی رہنا چاہیے. بس گرامی، امام ہے یہدون بامرنا کی منزل پر. کیسے ہدایت کر رہا ہے؟ جس کا ایک قمیض ہدایت کر رہا ہے. میں آیت نئے آنے والے، نئے سننے والوں کے لیے پیش کر دوں کہ ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 پر مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے ایک حصے پر آج آخری گفتگو ہے. کل انشاءاللہ کچھ آگے بات بڑھے گی. سورہ انبیاء میں پروردگار نے امام کی بلکہ ائمہ کی 5 صفات بیان کی ہے. قرآن کا 21واں سورہ ہے، آیت نمبر 73 ہے. ارشاد رب العزت ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا. یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پہ وحی کی کہ وہ فعل خیر کریں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، چوتھی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کیا کرتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ پرانے عبادت گزار ہوا کرتے ہیں. امام پرانا عبادت گزار ہوا کرتا ہے. حضرت گرامی، یہدون بامرنا کی منزل پر میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات بھی پیش کی تھی کہ چونکہ وہ انفسنا کی منزل پر ہوتا ہے، وہ نفس رسول کی منزل پر ہوتا ہے، لہذا وہ متمسک ہوتا ہے اور وہ متصل ہوتا ہے رسول گرامی سے. جب وہ رسول گرامی سے متصل ہوگا تو وہ خدا سے متصل ہوگا. جب وہ خدا سے متصل ہوگا تو یہدون بامرنا کی منزل پر ہوگا. لہذا اگر انسانوں کا بنایا ہوا امام کسی منبر پر بیٹھ بھی جائے گا تو وہ رسول سے کنیکٹڈ نہیں ہوگا. ٹائٹل لگا بھی دے کہ میں امیر المومنین ہوں، لیکن مومنوں کا امیر نہیں بن پائے گا. مومنوں کا امیر نہیں بن پائے گا. اس لیے کہ القابات ہمارے ائمہ میں اور دیگر کے ائمہ میں ایک فرق ہے. ہمارے ائمہ کے القابات پہلے ہیں، امام کا وجود بعد میں ہے. دوسروں نے وجود پہلے پایا ہے اور پھر القابات سمیٹے ہیں. ہمارے ائمہ کے القابات پہلے سے ہیں. عابد پہلے سے رسول نے خبر دی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا عابد. پہلے سے جابر کو کہا تھا، اے جابر
محمد باقر سے جب ملنا تو اس کو میرا سلام پیش کرنا. تب جابر نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرزند اے اللہ کے رسول یہ محمد تو سمجھ میں آ گیا, لقب باقر کیسے ہو گیا؟ رسول کہہ سکتے تھے کہ بھائی میرا نمائندہ ہے, جب نمائندہ بھی الہی ہوگا تو لقب بھی الہی آئے گا, صفتیں بھی الہی ہوگی. جب نمائندہ الہی ہوگا تو صفتیں بھی الہی ہوگی. مانگ مانگ کے نہیں کہنا پڑے گا ہاں مجھے سچا کہہ دو, ہاں مجھے فرق کرنے والا کہہ دو. خودی اس قدر بلند ہوگا, اس قدر پاکیزہ ہوگا کہ مباہلے کے میدان میں جب رسول لے کر چلیں گے تو صدیق اکبر کہا جائے گا. جب حق و باطل میں تمیز کرنے کی باری آئے گی تو فاروق اعظم کہا جائے گا. فاروق اعظم علی کا لقب ہے, صدیق اکبر علی کا لقب ہے. یا علی انت صدیق الاکبر وانت فاروق الاعظم وانت تفرق بین الحق والباطل. اے علی تو ہے جو حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے. ارے علی تو چھوڑیے, علی کی تلوار حق اور باطل میں فرق کر سکتی ہے. میں دلیل دے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. مالک اشتر, بس آج تو میں کچھ اور ہی پڑھ رہا ہوں جو سوچ کر آیا تھا اس کے مزاج سے ہٹ کر پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ متوجہ میری جانب. مالک اشتر جنگ صفین 17 مہینے چلی ہے, اور وہ جو یزید کے باپ کی طرفداری کر رہے ہیں, میرا ان سے صرف ایک سوال ہے, صرف ایک, بہت عاجزانہ, مؤدبانہ اور تمیز کے دائرے میں ایک سوال ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, علی کے دور میں ہوتے, علی کے ساتھ کھڑے ہوتے یا وہاں کھڑے ہو گئے؟ بس اس کا جواب دل میں سوچ لیجئے, فیصلہ خود ہی ہو جائے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں نا کہ دونوں ٹھیک تھے تو پھر دونوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا, آمنے سامنے نہیں کھڑے ہونا چاہیے تھا. بھائی آمنے سامنے کھڑے ہوئے, تلواریں چل رہی تھی کٹ کٹ کے, دونوں رضی اللہ نہیں ہو سکتے, دونوں رضی اللہ نہیں ہو سکتے. ایک کو حق ماننا پڑے گا, ایک کو باطل ماننا پڑے گا. اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سامنے والے کی طرفداری کریں گے تو آپ کا جو علی ہے وہ خلیفہ راشد ہے. آپ وہاں بھی پھنسیں گے, آپ وہاں بھی پھنسیں گے کہ خلیفہ راشد کی طرف جائیں یا سامنے والے کی طرف جائیں. بزرگ گرامی 17 مہینے سے جنگ چلی نا, تو مالک اشتر, اچھا مولا کائنات کا طریقہ کار تھا کہ جب تلوار چلاتے تھے تو ایک سر کو گراتے تھے تو تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر, اور اتنی پھرتی سے اتنی وزنی تلوار مولا چلاتے تھے, اتنی وزنی تلوار مولا چلایا کرتے تھے. بعض نے کوشش بھی کی کہ یا رسول اللہ ذوالفقار یہ علی کا کیا کمال ہے؟ تو ذوالفقار کا کمال ہے, 2 دھاری تلوار ہے, 2 دھاری تلوار ہے, اس لیے سر کٹ کٹ کے گر جاتے ہیں. بڑی تیز تلوار ہے, بڑی انوکھی تلوار ہے, آسمان سے نازل ہوئی ہے. رسول نے کہا اٹھا کے دکھا دو. اللہ کے رسول نے کہا صرف اٹھا کے دکھا دو, جتنا وزن ہے نا اس کا اٹھا کے دکھا دو. اچھا بعض نے کہا کہ نہیں ذوالفقار کا کمال تھا, علی کا کمال نہیں تھا. خود ہی چلتی تھی, خود ہی سر کاٹتی تھی, علی کی کوئی فضیلت نہیں تھی. میں کہوں گا ہاں خود ہی کاٹتی تھی سر, خود ہی چلتی تھی, خود ہی سب کچھ کرتی تھی, لیکن آپ کو نہیں ملی تھی اتنا مان دیجیے. آپ کو نہیں ملی تھی, علی ہی کو ملی تھی. چلتی بے شک خود ہی تھی, ملی علی کو تھی. بس مولا جب تلوار چلایا کرتے تھے تو ایک مرتبہ سب قلم کیا کرتے تھے تو کہا کرتے اللہ اکبر. مالک بھی ساتھ میں گھوڑے پر سوار تھے, سر کٹ کے گر رہا تھا. مالک بھی پھرتی سے جنگ کر رہے تھے, علی بھی جنگ کر رہے تھے. مالک نے گنا کہ علی نے 572 مرتبہ کہا
اللہ اکبر 572 ایک رات میں کہا 572 مرتبہ اللہ اکبر، اور مالک نے 571 مرتبہ اللہ اکبر کہا. مالک اشتر کی بات کر رہا ہوں. مالک اشتر نے 571 مرتبہ اللہ اکبر کہا. جب فجر کا وقت قریب آیا تو جنگ رکی اور اب دونوں خیمے میں داخل ہوئے. تو مالک فخریہ انداز میں کہنے لگے یا علی آج ایک کم، بس ایک کم اور برابر رہے، ایک کم اور برابر رہے. امام نے کہا مالک گمان بھی نہ کرنا کہ تم برابر رہے، ایک کم برابر رہے، گمان بھی نہ کرنا. کا مولا 572 571 میں ایک کا تو فرق ہے. امام نے کہا نہیں مالک، جب تم سر قلم کرتے تھے تو ظاہری کافر کو دیکھتے تھے، میں نسل میں دیکھتا تھا. کوئی ایک بھی مومن ہوتا تھا تو آنے واحد میں چھوڑ رہا تھا. میری تلوار نسب شناس ہے. میری تلوار نسب شناس ہے. مالک تم ظاہری کفر کو دیکھتے تھے، میں باطن تک دیکھ رہا تھا، آگے تک دیکھ رہا تھا. اگر قیامت تک اس کی نسل میں کوئی ایک مومن آ رہا تھا، ایک صاحب ایمان آ رہا تھا، اس کو چھوڑ رہا تھا، چھوڑتے ہوئے اگلے کی طرف بڑھ رہا تھا. یہ کمال ہے علی ابن ابی طالب کا. یہ کون کر سکتا ہے؟ بزرگ گرامی، امام کی نگاہ دور اندیش ہے. لہذا امام اگر بچپن میں ہے تو بھی امام ہے، جوانی میں ہے تو بھی امام ہے، اب بڑھاپے میں ہے تو بھی امام ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ارے ابھی تو ان کا بچپنا ہے، ابھی تو چھوٹے ہیں. چھوٹے ہیں تو کیا مطلب، سیکھیں گے ابھی. یہ واقعہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کو سکھا پڑھا کے بھیجا کہ جاؤ رسول سے کہو کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی کندھوں پہ سوار کیجئے، یا رسول اللہ ہمیں بھی کندھوں پہ سوار کیجئے. اب رسول حسین کریمین کو کندھے پہ بٹھاتے تھے، امام حسن اور امام حسین کو بٹھایا کرتے تھے. اب یہ دیکھیں حسین کریمین نواسے کی نسبت سے نہیں بٹھا دیتے، امامت کی نسبت سے بٹھاتے تھے کہ یہ امام ہیں. اب بچے آ گئے، بچے سکھائے پڑھائے تو ہیں لیکن والدین نے پورا نہیں پڑھایا تھا. تو رسول نے پوچھا اچھا اب رسول بھی رحمت للعالمین ہیں، اگر نہ بولے کہ نہیں بچوں میں تمہیں نہیں بٹھا سکتا تو شان کریمی پہ حرف آ جائے گا کہ رسول نے منع کر دیا. رسول نے کسی چیز کا منع کر دیا؟ نہیں ہو سکتا. اچھا اگر ہاں بول دیں تو حسین کی برابری ہو جائے گی. تو اب رسول نے ایک اور بات کہی. رسول نے کہا کہ بچوں طائف سے کچھ کھجوریں آئی ہوئی ہیں. رسول کے پاس طائف سے تحفے میں کچھ کھجوریں آئی ہوئی تھی، تو بڑی عمدہ قسم کی کھجوریں تھی. تو کہا کہ بچوں طائف سے کچھ کھجوریں آئی ہوئی ہیں، کھجوریں کھانی ہے یا کندھے میں سوار ہونا ہے؟ اب بچے بچے ہی ہیں، بچے بچے ہی ہیں. بچے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کھجوریں دے دیں. تو رسول نے مٹھی بھر کے کھجوریں سب دونوں بچوں کو، 3-4 بچوں کو جو آئے تھے ان کو دے دی. بچے چلے گئے. نہ شان کریمی پہ کوئی حرف آیا، نہ حسین کی کوئی برابری کر پایا. اور رسول نے یہ بھی بتا دیا تمہارے بچے کھجور پہ راضی ہو جاتے ہیں، یہ علی اور فاطمہ کے بچے ہیں جو رسول کے کندھوں سے کم پر سواری پہ سوار نہیں ہوتے. رسول سے کم سواری پہ سواری پہ راضی نہیں ہوتے. یہ
بچے تمہارے ہیں جو خجول پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارے گھر کے بچے ہیں جو امام ہیں۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ جو اس امت میں بڑا ہی متنازع ہے، اب مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں تو بارہا الحمدللہ خدا آپ کو بھی بلائے، ہم سب کو عمرے اور حج کی سعادت ہر سال نصیب فرمائے، بارہا نصیب فرمائے۔ تو اگر آپ کسی سے آگے سے گزر جائیں نماز کے دوران تو ان کی تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے، حنفی امام کا مسئلہ ہے، حنفی فقہ کا مسئلہ ہے، اور بھی تمام بھائیوں کا یہی مسئلہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا، بلکہ وہ ایک طریقہ بھی ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایسے بھی گزرا جا سکتا ہے اور ویسے بھی گزرا جا سکتا ہے۔ قوم کو اسی چیزوں میں الجھایا ہوا ہے، دین محمدی صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا جا رہا، چندے کی پیٹیاں اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ تو اب امام تو امام ہوتا ہے، امام موسی کاظم علیہ السلام، اب فقہ جعفریہ کا نظریہ بہت واضح ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی آگے سے گزر جائے نمازی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، 1000 مرتبہ گزرے، 1,00,000 مرتبہ گزرے، 25,000 لوگ گزرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، نمازی کے لیے یہ ضروری ہے کہ گزرگاہ پہ نماز نہ پڑھے، وہ بھی مکروہ ہے، اور بالکل انٹرنس پر یعنی اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اس طرح کہ لوگوں کے لیے آنا جانا حرج کا باعث ہو تو پھر نماز باطل ہے۔ تو گزرگاہ پہ نماز پڑھنا یہ ایک ویسے مکروہ ہے، اور اگر کسی کے لیے بہت ہی حرج کا باعث ہو تو پھر ظاہر ہے کہ نماز باطل ہے۔ لیکن اگر عام طور پہ کوئی یہاں نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اس کے آگے سے گزر جائے تو اس کی نماز پہ کیا فرق پڑے گا؟ تو امام اسی طرح ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آگے سے گزر رہے تھے، امام موسی کاظم ابھی بچے تھے، تو امام اعظم نے، امام ابو حنیفہ نے دیکھا اور امام جعفر صادق سے کہا کہ آپ کا بیٹا وہ نماز اس طرح سے پڑھ رہا ہے کہ لوگ آگے سے گزر رہے ہیں، نماز تھوڑی ٹھیک ہے اس طرح سے۔ ان کا فتویٰ تو یہی تھا، حالانکہ 2 سال پڑھا ہے انہوں نے، پڑھائی 2 سال کی ہے تو پھر یہی فتویٰ نکلے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، ان کا خود کا قول ہے، لولا سنتان، اصل نام ان کا نعمان تھا، لولا سنتان لہلک نعمان، اگر جعفر صادق کے پاس 2 سال نہ گزارے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوگا۔ میں یہی کہوں گا، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ کے بڑے بھی یہی کہا کرتے تھے، آپ کے بڑے بھی یہی کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے، اہل بیت کے بغیر ہلاک ہی ہونا ہے۔ بس کہا کہ موسی کاظم اس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ لوگ آگے سے گزر رہے ہیں، نماز اس طرح تھوڑی ہوگی، یہ نماز ٹھیک نہیں ہے۔ تو امام نے کہا تو اعتراض موسی کاظم سے آئے میرے پاس ہو، کہا کہ آپ والد ہیں نا، سمجھائیں اپنے بیٹے کو۔ کہا والد الگ ہوں لیکن وہ امام مستقل ہے، میرا بیٹا امام مستقل ہے، جاؤ جا کے امام سے بات کرو۔ نماز تمام ہوئی، کہا کہ اے موسی کاظم، آپ گزرگاہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ آنا جانا کر رہے ہیں، نماز باطل ہو گئی۔ امام نے کہا اچھا، تو یہ گمان کرتا ہے کہ نماز باطل ہو گئی؟ کس بات نے نماز کو باطل کیا؟ کہا کہ لوگوں کا درمیان سے گزرنا اللہ اور بندے کے درمیان خلل واقع کرتا ہے۔ امام نے کہا اچھا، اور اگر تیری بات کو آیت سے رد کر دوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی قرآن ناطق بولے گا نا، قرآن ناطق تو بولے گا۔ امام نے کہا اگر تیری بات کو آیت سے رد کر دوں؟ کہا یہ کون سی آیت؟ امام نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتا ہے
میں لوگوں کی رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں. جو رگے گردن سے زیادہ قریب ہو اس کے درمیان لوگ نہیں آ سکتے. نماز باطل نہیں ہوتی، وہ تمہاری ہوتی ہوگی، ہماری باطل نہیں ہوتی. لہذا امام بچپنے میں بھی امام ہے، امام جوانی میں بھی امام ہے، اور امام بڑھاپے میں بھی امام ہے. ایک مثال میں بڑھاپے کی دے دیتا ہوں اور پھر منزل وسائل پر آ جاتا ہوں. کیا مثال ہے؟ یہ بہت زیادہ بڑھاپے کی تو نہیں، لیکن قریب ہے کہ امام کا بڑھاپا تھا. یہ امام علی النقی علیہ السلام کا واقعہ ہے. متوکل نے تیر اندازی کا مقابلہ رکھا امام کو نیچا دکھانے کے لیے. یہ مقابلہ ویسے تو نہیں تھا. اچھا، امام کی عمر تھی 42 برس، 42 ایئرس. اب اس نے سوچا کہ 42 برس کا آدمی کیا تیر چلائے گا، اور میں امام کو ایسا نشانہ بتاؤں گا کہ وہ خطا ہو ہی جائے گا، اور جب خطا ہوگا تو بڑی سستی ہوگی کہ بڑا اپنے آپ کو امام کہتے ہیں. اور ہمارا تو دعویٰ ہی یہ ہے کہ امام ہر کمال میں امام ہوا کرتا ہو. خالی دین کا امام نہیں ہے وہ، ہر کمال کا امام ہے وہ. لہذا تیر اندازی میں بڑے بڑے تیر اندازوں کو بلایا، انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، ایسے تیر چلایا ویسے تیر چلایا. کہ فرزند رسول اب آپ بھی تیر چلائیے. اب وہ نشانہ جہاں پر لگانا تھا وہ بہت چھوٹی سی جگہ، بہت چھوٹا سا نشانہ، اور تیر بہت دور سے لگانا تھا. اس کا یہ گمان تھا کہ تیر نہیں لگ پائے گا ان سے، تو اس نے 10 تیر مولا کو دیے کہ ٹرائی اگین کرنا پڑے گا. ترکش ہوتا ہے نا وہ گول سا جس میں تیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پیچھے باندھا جاتا ہے. مولا نے کہا کہ دیکھ ہم آل محمد اس کام کے لیے نہیں ہیں. تو انہیں تیر اندازوں کو بلا لیا، انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر دیا، مجھے باز رکھ. اس نے کہا نہیں فرزند رسول، شاید پھر آپ اپنے فن کا مظاہرہ نہ کر پائیں، کر دیجئے، آج موقع ہے. امام نے کہا تو پھر میں ایسا تیر جوڑوں گا کہ ان کا فن پیچھے رہ جائے گا، میں ایسا نشانہ جوڑوں گا کہ ان کا فن پیچھے رہ جائے گا. اب متوکل سوچنے لگا کہ بہت بہت تو کیا کر لیں گے کہ بھائی تیر نشانے پہ لگا دیں گے. کمال یہ ہے کہ تیر نشانے پہ لگا دیں گے، اس سے بڑھ کر کیا کر لیں گے. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، لا دے تیر دے. امام نے تیر جوڑا کمان میں اور تیر ٹھیک نشانے پہ لگایا. اب درباری حیران کہ 42 برس کا ایک ادھیڑ عمر، نہ ہاتھ کانپا نہ اس نے غور کیا کہ نشانہ کیسے لگے. یوں کمان اٹھائی، یوں تیر جوڑا اور یوں نشانے پہ لگا. بڑا ایم لینا پڑتا ہے، اگر آپ نے کبھی یہ چیز دیکھی ہو، بڑا نشانہ لینا پڑتا ہے. امام نے یوں کمان اٹھائی، یوں تیر جوڑا اور یوں نشانے پہ لگا. امام نے دوسرا تیر اٹھایا، کمان میں جوڑا اور دوبارہ تیر اس جگہ پہ مارا کہ پچھلے تیر کو چیرتے ہوئے اسی نشانے پہ لگا. اور پھر تیسرا تیر اٹھایا اور دوسرے تیر کو چیرتے ہوئے اسی جگہ پہ لگا. 10 تیر ایک کے پیچھے ایک جاتے گئے اور آخری تیر بھی اسی نشانے پہ لگا. امام نے کہا اب بتا ہے کوئی ایسا تیر انداز
تیر انداز ہے جو تیر کو کاٹ کے نشانے میں تیر لگائے، تیر کو کاٹے اور نشانے پہ تیر لگائے، تیر گرے نہیں. کہا نہیں فرزند رسول، یہ جتنے بلائے ہیں یہ نشانے پہ لگا دیں گے، لیکن تیر کٹے بھی اور پھر نشانے پہ لگے بھی یہ نہیں کر سکتے. امام نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ذلیل ہوں گے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم آل محمد ہر فن کے ماہر ہیں. امام علی النبی کا جو ذکر نکلا ہے تو میں ایک اور واقعہ عرض کر دیتا ہوں. بہت کم ذکر کیا جاتا ہے نا مولا کا. ایک ہندوستان سے مولا کے پاس شخص آیا. اب اس زمانے میں جو ہندی بولی جاتی تھی اور اس نے ہندی زبان میں، اس کو عربی آتی نہیں. یہ روایت ہے ابو ہاشم جعفری سے. ابو ہاشم چشمدید گواہ بھی ہے، راوی بھی ہے. کہتا ہے کہ مولا کے پاس میں موجود تھا، ہندی زبان میں اس نے سوال کیا، کچھ مسئلے پوچھنے تھے. اس نے مسئلے پوچھے، امام نے ہندی زبان میں اس کو جواب دیا. میں حیران ہکا بکا. جب وہ سارے سوالات کے جوابات لے کر چلا گیا تو میں نے امام سے سوال کیا، فرزند رسول کیا آپ کبھی ہندوستان گئے ہیں؟ امام نے کہا نہیں، میں تو ہندوستان نہیں گیا. اس نے کہا پھر کسی سے ہندی سیکھی ہے، کوئی استاد مقرر کیا ہے؟ امام نے کہا نہیں، استاد بھی مقرر نہیں کیا. اس نے کہا پھر آپ ایسے ہندی زبان بول رہے تھے گویا کہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آپ ان سے الگ ہیں، آپ اسی کے لہجے میں ان سے گفتگو کر رہے تھے. دیکھیں کمال انگلش بولنا کمال نہیں ہے، ایکسنٹ کو اپنانا کمال ہے، لہجے کو اپنانا کمال ہے. تو ایک تو یہ کہ ہندی آتی ہے، پھر وہ لہجہ بھی آتا ہے. اس نے کہا مولا آپ اس طرح سے ہندی بول رہے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا ان میں سے ایک ہے. تو یہ کیسے؟ امام نے کہا کہ میں امام ہوں، اگر زبان ہی نہ آتی ہو تو ہدایت کیسے کروں گا؟ بھائی زبان ہی نہیں آتی تو پھر ہدایت کیسے کروں؟ اور ہوں میں یہدونا میں ابرینا کی منزل پر، اور وہ مجھ سے پشتوں میں سوال پوچھتا ہے اور میں کہوں کہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. بھئی یہ کیسے امام؟ اس سے بہتر تو پھر میں ہو گیا نا کہ مجھے پشتو آتی ہے، بہتر ہو گیا نا میں. اس کا مطلب کہ امام کو یہ چیز نہیں آتی. امام کہنے لگے اس وقت پوری دنیا میں 72 زبانیں بولی جاتی ہیں چھوٹی بڑی ملا کر، اور مجھے وہ پوری 72 زبانیں آتی ہے، اور یہ میں نے کسی استاد سے نہیں سیکھی بلکہ میرا استاد پروردگار ہے، ہم وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں. اب اس نے دل میں سوچا، کہتا ہے دل میں سوچتا ہے کاش مجھے بھی آتی ہوتی ہے زبانیں. زبان سیکھنا کتنا مشکل کام ہے. کہتا ہے کاش مجھے بھی آتی. اب امام تو وہ بھی ہوتا ہے جو دلوں کا حال پڑھ لے. امام تو اب اس پہ بھی مستقل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اب آپ کو زیادہ وقت نہیں لیں گے، منزل مسائل پہ آپ ہو. تو امام ہوتا بھی وہ ہے جو دل کا حال پڑھ لے. امام نے کہا کہ تم کنکر اٹھاؤ. اب وہ پریشان ہو گیا. کنکر اسے اٹھایا اور کہا کہ جی کہیے. امام نے کہا مجھے دو. امام نے اس سے کنکر لیا اور زبان پہ رکھا. لعاب دہن مس ہوا اور امام نے کہا اب اس کو چوس لو، اب اس کو چوس لو. اس نے چوس لیا امام کے کہنے پر. ابو ہاشم کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کو چوسا محسوس کرنے لگا کہ میں بھی ان 72 زبانوں کو سیکھ چکا ہوں جس کے لعاب دہن کی یہ تاثیر ہو. اس ذات کا کیا عالم ہوگا، اس کے گوشت و گوشت کا کیا عالم ہوگا، اس کی ہدایت
किस नहज पर होगी, किस बुलंदी पर होगी। लिहाजा ये इमाम जिस अंदाज से हिदायत करता है, कभी कभी, बस आखिरी बात कर रहा हूँ मैं, और मैं इसके ऊपर दलील भी कल पेश करूँगा क्योंकि यहाँ से मैं अपने मौजू को जारी रखूँगा। कभी कभी इमाम हिदायत करता है किसी मामले में, कोई सवाल पूछा, जवाब मिल गया, मौला मेरा ये मसला है, ये जवाब है। कभी कभी ऐसा होता है कि मौला विलायत की हिदायत कर देते हैं, हिदायत कर देते हैं अपनी मोहब्बत की। तुम्हें हम अपनी मोहब्बत दे रहे हैं, जाओ। इसकी दलील क्या है? हुर इब्न यजीद रिहाई, हुर तुम्हें मोहब्बत दे रहे हैं, अपनी हिदायत दे रहे, अपनी विलायत दे रहे। नमाज नहीं सिखा रहे, रोजा नहीं सिखा रहे, तुमने ज़कात दी नहीं दी, हज किया नहीं किया, खुम्स दिया नहीं दिया, ये नहीं कह रहे। अब तुम हुसैनी बन जाओ, अब तुम्हारा इमाम ही बदल जाएगा, छोड़ो बातिल इमामों को, आओ हुसैन के दर पे आ जाओ। अब इसके ऊपर इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू करता हूं कि किस तरह से इमाम विलायत की हिदायत करता है। अज़ीज़ गिरामी, हुसैन जब चले थे ना तो 72 थे कुल, अला रिवायतिन मुअतबरिन, 72 मशहूर रिवायत की बुनियाद। हुसैन जानते हैं कि मेरा छोटे से छोटा बच्चा भी इस कमाल का है कि उनके सामने डट सकता है और उनको बदल सकता है, और मेरा बड़े से बड़ा जरी और बहादुर भी अगर घोड़े पे सवार होकर चलना शुरू कर दे तो उसकी हैबत इतनी है कि फुरात का दहाना छोड़ दिया जाएगा। एक एक नायाब गौहर को हुसैन चुन चुन के रख रहे हैं अपने कारवां में। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज जिसका जिक्र होता है ना, उसकी जरी अलहैदा से है, जो करबला पे नहीं गए, फर्श अज़ा पे दुआ करके उठिए। मैं दुआ करता हूं, आप आमीन कहिए कि परवरदिगार इसी साल और हर साल इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। जिसकी अलहैदा से जरी है वो फकत हबीब इब्न मज़ाहिर है, हुसैन इब्न अली के इहाते में। ऐसे तो हुर की भी अलहदा से रोज़ा है, लेकिन वो इमाम हुसैन के इहाते में नहीं है। इमाम हुसैन के इहाते में सहाबी हुसैन अगर कोई है जिसकी अलग जरी है, जिसकी अलग कब्र मुबारक मुशख्खस है कि हाँ इनके दर पे जाओ, हबीब इब्न मज़ाहिर। और जानते हैं हबीब के बारे में इराकी क्या कहते हैं? एक जुमला कहते हैं, जरी को थपथपाते हैं, कहते हैं सज्जिलना मिन ज़व्वार हुसैन, हबीब हमारा नाम ज़व्वार हुसैन में लिख देना। अगर आपका कोई जानने वाला अभी आशूर पे करबला जा रहा है ना, और आपकी तमन्ना है ना, देखिए करबला रकम से नहीं जाते, पैसों से नहीं जाते, करबला नीयतों से जाते हैं, करबला इरादे से और मोहब्बत खींच के ले जाती है करबला। उसे कहिए हबीब के दरवाजे पर, हबीब की जरी पे लिख कर आए मेरा नाम उंगली से हज़रत हबीब की जरी पे लिख के आना कि 40 पे बुलावा आ जाए, या कभी भी बुलावा आ जाए, या अज़ा में 25 मुहर्रम पे कभी भी बुलावा, पर बुलावा आ जाए। 40 ज़रूरी नहीं है, बुलावा ज़रूरी है। मौला के दर पे हाज़िरी ज़रूरी है। मौला आप बुला लें,
مولا میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مولا میں یہاں رہ رہا ہوں، اس جگہ رہ رہا ہوں، مولا آپ سے بہت دور ہوں، آپ کا در دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس تکبیر ہوتی تھی، جناب زینب سوال کرتی تھی، آقا بھیا یہ آواز کیسی ہے، یہ اللہ اکبر کی صدائیں کیسی ہیں؟ امام سر چکا کے کہتے تھے، بہن زینب یزیدی لشکر میں اضافہ ہو گیا، میرے بچے خدا تم کو سلامت رکھے۔ بہن زینب یزیدی لشکر میں اضافہ ہو گیا۔ پھر تکبیر بلند ہوتی تھی، پھر بیوی پوچھتی تھی، آقا کوئی ہماری طرف آیا، ہمارے لیے کوئی آیا؟ امام کہتے تھے نہیں، ابھی 1000 کا لشکر اور ان کی طرف آیا، تکبیر وہاں سے آئی۔ 7 محرم سے یہی ہو رہا تھا، تکبیر کی آواز آتی تھی، بیوی پوچھتی تھی، امام کہتے تھے یزیدی لشکر میں اضافہ ہو گیا۔ کرتے کرتے 1000 سے جو چلا تھا تو کم سے کم 30,000 افراد جمع ہو گئے حسین کے مقابلے میں، کم سے کم 30,000 افراد۔ بیوی کہنے لگی، حسین آپ کے پاس کوئی نہیں آیا، کوئی آپ کا نصرت کرنے والا نہیں ہے؟ حسین آپ کے بچپن کے دوست کا کیا ہوا، حبیب ابن مظاہر کا کیا ہوا؟ امام نے کہا کہ ہاں ان کو لکھا جا سکتا ہے، ان کو کہا جا سکتا ہے۔ خط لکھا امام حسین، خط آج بھی حضرت حبیب کی زری پر لکھا ہوا ہے، وہ کپڑا جو حضرت حبیب کی زری پر چڑھایا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ خط امام حسین کا۔ خط پڑھ کے سنا رہا ہوں، لمبا چوڑا خط نہیں ہے۔ حسین کو معلوم ہے کہ حبیب کس معیار پر ہے، اور حبیب کو پتا ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے۔ کیا لکھا ہے معلوم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انت تعلم قرابتنا من رسول اللہ۔ حبیب آپ جانتے ہیں کہ ہماری کیا رشتہ داری ہے رسول اللہ سے، آپ جانتے ہیں ہماری کیا رشتہ داری ہے رسول اللہ سے۔ اور دوسرا جملہ لکھا کہ مجھے کربلا میں بلایا گیا ہے، گھیر دیا گیا ہے، اگر آ سکے تو آ جائیے۔ آخری جملہ لکھا، یجازی کا جلدی رسول اللہ، جزا رسول اللہ دے دیں گے۔ خط میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حبیب میری مدد کو آؤ، حبیب میں بہت پریشان ہوں۔ فقط حسین نے لکھا ہے آپ میری قرابت کو جانتے ہیں، حبیب جب رسول اللہ آپ کو اجر دے دیں گے۔ 2 باتیں کریں۔ خط پہنچا 9 محرم کو حبیب ابن مظاہر کے پاس کوفہ میں، قاسم کو بتا دیا امام نے کوفہ میں فلاں جگہ پر حبیب رہتے ہیں، جاؤ خط لے کر۔ کربلا کوفہ کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے، جو زیارت پہ جا چکے ان کو معلوم ہے۔ قاسم پہنچا، اس نے دق الباب کیا، حضرت حبیب کھانا تناول فرما رہے تھے، ابھی لقمہ اٹھایا تھا کہ ایسے میں دق الباب ہوا۔ حضرت حبیب نے سوال کیا، من فی الباب، دروازے پر کون ہے؟ اس نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب نے لقمے کو رکھ دیا اور کہا اے پروردگار، یہ تیرا رزق ہے اور تیرے نبی کا قول ہے کہ رزق کے آگے کسی کا احترام نہیں مگر یہ کہ معصوم کا احترام ہوا کرتا ہے۔ وہ معصوم کا قاصد آ چکا، میں یہ لقمہ رکھ رہا ہوں، معصوم کے قاصد کو سن دیکھنے جا رہا ہوں۔ گئے دروازے پر، زوجہ ساتھ بیٹھی ہے کھانا کھانے ہے، گئے دروازے پر، خط کو آنکھوں سے لگایا، چوما، خط کھولا، 2 جملے پڑھے،
سمجھ گئے حسین مدد کے لیے پکار رہے. خط رکھا, غلام سے کہا غلام یہ سواری لے, کوفہ کے باہر میرا انتظار کر, کچھ دیر میں آتا ہوں. حالات ٹھیک نہیں تھے, حبیب جا نہیں سکتے تھے غلام کے ساتھ. واپسی آئے, زوجہ نے کہا کون تھا دروازے پر؟ کہا وہ قاصد تھا حسین ابن علی کا. کہا کیا کہا ہے حسین نے خط میں؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا میں گھیر لیا گیا ہے, بھوکے پیاسے ہیں, مدد چاہتے ہیں. کہا پھر؟ کہا سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں. اب حبیب اپنی زوجہ کا امتحان لینا چاہتے ہیں. کہا سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں. زوجہ کہنے لگی حبیب یہ ہاتھ کے کنگن اور یہ چوڑیاں تم پہن لو, اپنی تلوار مجھے دے دو. حبیب حسین فاطمہ کا لال ہے, تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں سوچ رہا ہوں. کہ بس اے مومنہ تیرا امتحان مقصود تھا, میں حسین کی مدد کرنے جا رہا ہوں اور جان قربان کر دوں گا, میں واپس نہیں آؤں گا, بس میرا انتظار مت کرنا. حبیب رخصت ہوئے, رخصت ہونے میں کچھ دیر ہو گئی. جب پہنچے کوفہ کے باہر مغرب ہو چکی تھی. کافی جب دیر ہو گئی نا تو حبیب نے دیکھا غلام گردن میں باہیں ڈال کے کہہ رہا تھا, گھوڑے سے کہہ رہا تھا دیکھ اگر میرا آقا نہ آیا نا, وہ غریب صحرا نا بڑا غریب ہے, میں تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی مدد کو آؤں گا, چلا جاؤں گا. حبیب نے جیسے ہی سنا نا یہ جملہ, کہنے لگے جا میں نے تجھے آزاد کیا, تو اتنا غم رکھتا ہے حسین کا, اتنا درد رکھتا ہے حسین کا, جا میں نے تجھے آزاد کیا. کہنے لگا معاف کر دیجئے, اب آزادی نہیں چاہیے, اب تو مجھے حسین پہ قربان کر دیجئے, میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. بس حبیب اور حبیب کا غلام آقا حسین کی خدمت میں پہنچے. ارے حسین نے استقبال کیا, تکبیر بلند ہوئی, صدائے بلند ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. بیوی نے پھر سوال کیا حسین کون آیا؟ کہا کہ حبیب آیا, ہمارا بچپن کا دوست آیا, مددگار آیا, ناصر آیا. بیوی نے کہا حبیب کو ہمارا سلام کہیے گا. جیسے ہی ماں حسین نے کہا نا حبیب شہزادی سلام دے رہی ہے, حبیب نے آخری جملہ رونے کی بھیک مانگ لو. ایک مرتبہ حبیب نے خاک اٹھائی اور اپنے سر پہ ڈالی, کہنے لگے اللہ نے حسین کی قربت, اب شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون. ماتم حسین.